الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے اس سے پہلے والی آیات میں اہل جنت کو کیا کیا راحتیں، آرام اور کیا کیا کھانے پینے کی نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں ایک آیت خلاصے کے طور پر ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر محنت کرنا چاہتے ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، کوشش کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس جنت کے حصول کے لیے اور یہاں پہنچنے کے لیے کوشش کرو۔ تمہارا مقصد، تمہاری محنت اس کے حصول کی ہونی چاہیے، اور یہ ملے گا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم نے سن لیا اہل جنت کے حالات، اور وہاں ان کی میزبانی بھی سن لی، مہمانی بھی سن لی۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ مہمانی بہتر ہے، یعنی اللہ میزبان، اہل جنت مہمان، اور یہ اللہ کی طرف سے اکرام بہتر ہے، یا وہ سلوک بہتر ہے جو اللہ نافرمان اور کفار و مشرکین کے ساتھ کریں گے؟ جہاں اللہ جنت کا ذکر فرماتے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ اہل جہنم کے بھی حالات اللہ بیان فرماتے ہیں۔ جہاں نیک اعمال کا ذکر ہوتا ہے، وہیں اعمال بد کیا ہیں اللہ ان کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو ابھی کل کی آیات میں اہل جنت کا ذکر تھا، اللہ کی مہمانی کا ذکر تھا، تو آج اللہ اس کے مقابلے میں اہل کفار کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ جہنم میں کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر ایک درخت اگے گا، جو اگے گا بھی جہنم کے اندر، جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ وہ انتہائی کڑوا، ذائقے کے اعتبار سے برا، اللہ اپنی قدرت سے جہنم کی آگ کے اندر پیدا فرمائیں گے
اور یہ کوئی اور درخت نہیں بلکہ ایک مصیبت ہوگی ظالموں کے واسطے، کیونکہ جب یہ دوزخی بھوک سے بے قرار ہوں گے تو اللہ کھانے کے لیے ان کو یہی پھل دیں گے۔ پہلے تو یہ نگلنا ہی بڑا مشکل ہوگا، اور اگر نگل لیا مصیبت کی مارے بھوک کی وجہ سے تو پیٹ میں انتہائی سخت تکلیف کا باعث ہوگا، اور یہ مستقل ایک عذاب ہوگا۔ یہ زقوم اللہ نے اس کو عذاب کے اندر پیدا کیا، آگ کے عذاب کے اندر، تو ظالم ہنسا کرتے تھے کہ بتاؤ، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہرا بھرا درخت زقوم کا یہ آگ میں پیدا ہوگا، تو منکرین لوگ ہنستے تھے کہ بتاؤ، آگ کے اندر آگ کا کام جلانے کا ہے، اور سبزہ دار درخت کا آگ میں ہونا ہی یہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بالکل آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ درخت اتنا خراب ہوگا کہ اللہ اس کو آگ کے اندر پیدا کریں گے، یہ بھی اس کی ایک خراب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ درخت کتنا خراب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر ٹپک جائے تو زمین پر بسنے والے اور استعمال کرنے والی، کھانے پینے والی جتنی چیزیں ہیں، زقوم کا ایک قطرہ بھی، یعنی یہ جو درخت کا پھل ہے زقوم، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے تمام چیزوں کو خراب کر دے گا۔ الغرض جہنمی جب بھوک سے مجبور ہو کر اس کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے تو اس کی خرابی سے پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اول تو اترے گا نہیں گلے سے، لیکن اگر اتر گیا تو جہاں پہنچے گا وہاں کی چیزیں خراب ہوں گی، اور پھر اس کے بعد انتہائی تکلیف کے عالم میں پیاس لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پیاس لگے گی یہ کھانے کے بعد، تو جو ان کو مشروب دیا جائے گا جہنمیوں کو پینے کے لیے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ غساق ہوگا۔ غساق کیا چیز ہے؟ یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساق اتنا بدبودار ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پینے کا مادہ ان کے سامنے لیا جائے گا تو بڑی سخت تکلیف ہوگی اور کراہت ہوگی، اور جب وہ غساق ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کے بھاپ سے ان کے چہروں کی کھالیں جھلس اٹھیں گی، اور جب اس کا ایک گھونٹ یہ جہنمی پئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی، اور مجبور ہو کر ان کو کھانا اور پینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے بدتر زندگی ہوگی لیکن موت بھی نہ آئے گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ حالات اس وجہ سے ان کے پاس پیش آئے کہ وہ بری باتوں میں، گناہ کے کاموں میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کے کام میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا یہ اللہ کو انتہائی برا ہے۔ جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے، قرآن کی اور حدیث کی کوئی بات آ جائے، نہ اپنی عقل چلانی، نہ آباء و اجداد کے فیصلے چلانے، نہ بدعات چلانی۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، آباء و اجداد کا کہنا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سزائیں ان کو اسی وجہ سے دی جائیں گی کہ وہ ہر گناہ کے کام میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آباء و اجداد کا کرنا یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اللہ کا فرمانا اصل ہے، رسول اللہ کی تعلیمات اصل ہیں۔ بہرحال آج کی ان آیات میں اللہ نے
اہل جنت کے مقابلے میں اہل جہنم کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ۔ بھلا یہ مہمانی یعنی اہل جنت کے حالات جو اللہ نے کل بیان فرمائے تھے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ مہمانی جو اہل جنت کی ہوگی یہ اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے یعنی زقوم کے درخت میں سے خوراک حاصل کریں گے، کھایا نہیں جائے گا لیکن چونکہ بھوک لگی ہوگی اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ انتہائی کڑوا بدبودار اس کا پھل ہوگا اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا۔ یہ پانی نہیں بلکہ ایک بدبودار ذائقے والا پیپ اور خون ہوگا جو جہنمیوں کے زخموں سے نکل رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم انہم الفوا آباءهم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ لوٹیں گے یعنی کھا پی کر، انتہائی تکلیف دہ کھانا کھا پی کر جس سے آنتیں پاخانے کے راستے کٹ کر نکل رہی ہوں گی، اس کے بعد وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی تکلیف کے بعد آرام نہیں اور تکلیفیں ہیں۔ انہوں نے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر، یعنی اگر باپ دادا گمراہ تو خود بھی گمراہ، انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، یعنی شریعت پر عمل نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، یعنی آبا و اجداد اگر گمراہ تو یہ بھی گمراہ، اور ان آبا و اجداد کے پاس ڈرانے والے آئے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان یعنی بڑے چھوٹے سب کے پاس خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے نیک منتخب برگزیدہ بندے تھے وہ اللہ کی جہنم سے بے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔